پھر قرآن کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے جس کے اندر وہ واقعہ وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوا ہے قرآن کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے چلے گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ، تو وہ تو ان کا شوق تھا نا، لیکن پیچھے کیا اللہ تعالیٰ نے خبر کیا دی کہ تمہاری قوم پیچھے ایک فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے. اور وہ فتنہ کیا تھا؟ سامری نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ان لوگوں کو، کیونکہ فتنہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اصل میں کیا کہہ کے گئے تھے؟ کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں؟ 30 دن کے لیے. جزاک اللہ، 30 دن کے لیے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 دن اور روک لیا تھا نا، تو صرف 10 دن کی بات ہے، اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے آئے ہیں، ہے نا، کیا کیا معجزات دیکھتے آئے ہیں اپنی آنکھوں سے. فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، کیا کیا دیکھا انہوں نے. اور یہاں پہ جب بات آگے جاتی ہے 10 دن اوپر ہوتے ہیں، تو انہی 10 دنوں کے اندر وہ سامری نے گمراہ کر دیا. سب کو تو نہیں گمراہ کیا تھا، یعنی کہ 12% کہہ لیں، 11-12% انہوں نے یہ شرک کیا تھا. سامری نے کیا کروا دیا تھا؟ ان کا سونا پگھلا کے ڈائریکٹ کیا بنایا تھا؟ ایک بچڑا بنا دیا تھا. یہ خدا ہے موسیٰ پتہ نہیں کدھر لگ گیا، نعوذ باللہ. یعنی کہ کہاں توحید سے کس قدر بدترین شرک میں گرے وہ، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور سخت غصے میں، اور کرتے کیا موسیٰ علیہ السلام؟ پھر ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے پکڑتے ہیں، ان کے بالوں کو اور ان کی داڑھی کے سے پکڑتے ہیں انہیں، اور زور سے غصہ دکھاتے ہیں. وہ ہارون علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں اس کے اندر؟ میں نے کیوں نہیں روکا تھا انہیں؟ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ آپ آ کے کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر فرقہ پیدا کر دیا. تم نے گلہ کیا تھا ان کا کہ تم نے روکا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا کفر اور شرک کر رہے ہیں، اتنا بڑا کر رہے ہیں وہ، تم نے روکا کیوں نہیں؟ اور ہارون علیہ السلام کے عام صحابی ہیں، وہ کیا تھے؟ وہ نبی ہیں، رائٹ. اور اتنے امپورٹنٹ نبی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے لیے تھے. اتنے امپورٹنٹ نبی ہیں، اور ان سے جب وہ کہتے ہیں کہ جواز پیش کرو، ایک نبی تو گمراہی کا کام نہیں کر سکتا نا کبھی بھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ آپ آ کے کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میں نا ایک فرقہ پیدا کر دیا. تو انہوں نے، ان کے نزدیک چوائس تھی، ایک نبی کے پاس چوائس تھی کہ ایک طرف شرک ہو رہا ہے اور ایک طرف اگر وہ اس پہ ایکشن لیں گے نا تو آپس میں گروہ بن جائیں گے وہ لوگ. وہ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں تاکہ کیا پیدا نہ ہو جائے؟ فرقہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی فرقہ نہ پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں کہ نبی کے نزدیک دو بہت بڑے گناہوں میں سے یا بہت بڑی گمراہیوں میں سے انہوں نے کس کو ٹالریٹ کر لیا اور کس کو بالکل اس کا کوئی چانس نہیں پیدا ہونے دیا کہ کوئی فرقہ بن سکے یہاں پہ.